ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحقیق اللہ نے انسان کو حسین بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا، انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، لیکن خوبصورت بننے والا انسان جب وہ خوبصورت بنا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات کرنے سے پہلے، یہ کلام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چار قسموں کو یاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے ابراہیم کے شہر کی، قسم ہے عیسیٰ کے شہر کی، قسم ہے موسیٰ کے طور کی، قسم ہے محبوب کے امن والے پیدائش کے شہر کی۔ یہ چار قسمیں اللہ نے یاد فرمائی، اور ان چار قسموں کو یاد کرنے کے بعد چار اولو العزم پیغمبروں کے شہروں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ اس کے بعد انسان کے حسن کو بیان کیا، انسان کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں، مفسرین کے اقوال ہیں کہ یہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے انسان کی جوانی کا شباب مراد ہے، انسان کی جوانی کا حسن مراد ہے۔ اللہ نے انسان کو جوبنوں پر جو شباب آتا ہے وہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر انسان کے بڑھاپے کے حوالے سے فرمایا۔ رب نے ایک متعینہ مدت کے لیے انسان کو خوبصورت جوانی عطا کی، رب نے ایک مقررہ مدت کے لیے انسان کو حسین جوانی عطا کی، حسین جوانی کے لمحات عطا کیے، اور اس کے بعد پھر میرے کریم نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت انسان کو بڑھاپے کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے کسی بھی قوم کا جوان ہو، قوم کا جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، قوم کا اثاثہ ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان اپنے آپ کو قوم کے حوالے سے حساس کر لیتے ہیں، متحرک کر لیتے ہیں، فعال زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ اور جس قوم کے نوجوان اپنی قوم کے مفاد کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاعر مشرق مفکر قوم ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج نوجوانوں کی فکر تبدیل ہو چکی ہے۔ مغربی لٹریچر نے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو معطل کر دیا ہے، ہمارے جوانوں کی سوچ کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ لوگ کل تک کہتے تھے مسلمانوں کی تلواریں زنگ آلود ہو گئی ہیں، اگر تلواریں صرف زنگ آلود ہوتی تو ہمیں اتنا احساس نہ ہوتا۔ اب فکر بھی زنگ آلود ہو چکی ہے، اب سوچ بھی زنگ آلود ہو چکی ہے، اب فکر بھی معطل ہو چکی ہے۔ تلواروں کے زنگ آلود ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا فکروں کے زنگ آلود ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچ اتنی بدل چکی ہے، سوچ اتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ جوانی کا مطلب کیا؟ جوانی کا مطلب سیر و تفریح، جوانی کا مطلب پارکوں میں گھومنا، جوانی کا مطلب نیٹ پر پوری راتوں کو گزار دینا، جوانی کا مطلب موبائل کو ہاتھ میں رکھ کر پورے وقت کو گزار دینا، جوانی کا مطلب کالج کے زینے پر قدم رکھتے ہی حسن کا متلاشی بن جانا، جوانی کا مطلب ناولوں کو پڑھنا، جوانی کا مطلب سیریلوں کا دیکھنا، جوانی کا مطلب فلموں کا دیکھنا، مغربی تہذیب میں ڈوب جانا۔ لیکن سنو، وہ کسی آوارہ جوان کی فکر ہو سکتی ہے کہ کالج کے زینے پر وہ حسن تلاش کرتا ہے۔ مومن کی جوانی حسن کے پرستار نہیں ہوتی، مومن
مومن کی جوانی کا مطلب خالد بن ولید ہے، مومن کی جوانی کا مطلب محمد ابن قاسم ہے، مومن کی جوانی کا مطلب طارق ابن زیاد ہے، مومن کی جوانی کا مطلب قاسم ابن حسن کی جوانی ہے، مومن کی جوانی کا مطلب ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کی جوانی ہے۔ یہ وہ جوانی ہے جس نے زمانے میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس مہم کو بھی سر کرنا ہوا، میرے آقا نے جوانوں کو آگے بڑھایا۔